پیچھے بے شمار کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان۔ ہمیں حقیقی آزادی جس کی ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، وہ حقیقی آزادی ہے اس ناانصافی سے آزادی، اس غربت سے آزادی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ فیصل جاوید نے آج ایوان میں قرآن مچا کر رکھ دیا۔ عمران خان کی وائرل ویڈیو پوری دنیا حیران رہے گی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جو آج یہ ریزولوشن آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سب نے اس پہ اس کی تائید کی ہے اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ دل کے ساتھ پوری کوششیں کی اور پھر پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمیں اس سلسلے میں اس ایک چیز کے اوپر سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب آتا ہوں سر میں کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے۔ حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہم وہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک ہے کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا، اور یہ اشتہار انہوں نے اپنی کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا۔ یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں، باتھ روم بھی کھولتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشتہار کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان۔ بہت سے مستحق لوگ جنہوں نے
اس مارکہ حق میں ہماری افواج، ہماری ایئر فورس سب نے جو ایک اتنی بڑی فتح حاصل کی ماشاءاللہ، اور جس طرح سے فضاؤں میں، سمندروں پر، زمین پر ہمارے جوانوں نے اس ملک کا دفاع کیا اور فتح حاصل کی، وہیں پر بیانیے کی اس جنگ میں عمران خان کے سوشل میڈیا ٹائیگرز نے ڈیجیٹل سپیس کے اندر پاکستان کے لیے بھرپور فتح حاصل کی۔ وہ کیسے؟ آپ اٹھا کے پورا ڈیٹا دیکھیں، یہاں تو یہ لفظ تک نہیں بول رہے تھے، اور وہاں پہ وہ عمران خان قیدی نمبر 804 جیل سے پیغام دیتا ہے کہ قوم یکجا ہو، پورا ملک یکجا ہو۔ یکجہتی کی بات کی عمران خان نے، اور اپنے ساری پارٹی کو ہدایت دی کہ ہم نے مودی کے جھوٹوں کو، بھارت کے جھوٹوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنا ہے، اور ایسا کر کے دکھایا۔ یہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ سوشل میڈیا آج اس کی طاقت ہے، وہاں پہ جو پاکستان کا دفاع کیا اور جو ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا، جو جھوٹ پہ مبنی تھا، اس کو کاؤنٹر کیا۔ پوری راتیں جاگتے رہے یہ ہمارے یوتھ، جن کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا۔ لیکن جو ایوارڈز کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، بہت سے ایوارڈز ملنے چاہیے تھے، بہت سے لوگ اس کے مستحق تھے، لیکن وہیں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو ٹھیک مل رہا ہے لیکن کئیوں کو تو ریوڑیوں کی طرح ایوارڈ بانٹ دیے گئے، یہ کہاں کا جسٹس ہے؟ آپ ایوارڈ کی اہمیت کو ہی کم کر دیا، آپ نے اس کی وقت ہی ختم کر دی کہ جو راہ چلتا ہے اس کو ایوارڈ دے دیا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جو مستحق ہیں یہ ان کی انسلٹ ہے کہ ان کو ایوارڈ تو مل رہے لیکن ساتھ جس کو مل رہے وہ اس کا مستحق کیسے ہے؟ اتنی اس کی وقت ختم کر دی۔ لیکن میں چاہوں گا چیئرمین صاحب ایک چیز، کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، اس پہ ہمیں وضاحت چاہیے۔ یہ ہم ہاؤس چلنے نہیں دیں گے جب تک اس پہ وضاحت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے جس پہ انہوں نے اشتہار چھاپا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہی نہیں چھاپی۔ تمام اخبارات میں ہر جگہ یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے، اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سینیٹر فیصل جاوید کی طوفانی تقریر، حکومت کے 14 طبق روشن کر دیے۔ فیصل جاوید نے کہا کہ ہر جگہ انہوں نے اپنے اشتہارات لگائے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو انہوں نے بانی پاکستان کی تصویر کے ساتھ کیا۔